ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين। आज इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले आलिव इंटरनेशनल स्कूल के तालिब इल्म स्टूडेंट जनाब हिशाम साहब आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। हिशाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جزاك الله. السلام عليكم. السلام माशाअल्लाह। ये थे हमारे इस इदारे के बानी और सरपरस्त मोहतरम जनाब दस्तगीर साहब के पोते और हमारी कमेटी के सदर जनाब इब्राहिम बेग साहब के साहिबजादे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی گزارتے تو ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتیں نازل کرتے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے عمل کی پاداش میں، ان کے عمل کے بدلے میں ان کو پکڑا اور ان کو سزا دی. یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی ہے اور 96 نمبر کی آیت ہے. برکت عربی میں ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں بارکہ، بارکتن. اب وہی لفظ اردو میں برکت بولتے ہیں، رے کو جزم دے دیتے ہیں. عربی میں رے کو فتح ہے، بارکت، ایسے کہتے ہیں بارکتن. یہ لفظ اس کا معنی ہے اچھائی میں، اچھی بات میں، اچھے کام میں بڑھنا، زیادہ ہونا. اور یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن برکت بولنے کے بجائے برکت بولتے ہیں، بہت استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. ہم جب بھی خط لکھتے ہیں اپنے کسی آدمی کو اردو میں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان ساتھی کو یہ SMS بھیجتے ہیں تو لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ مکے کو جا کر آتے ہیں، کبھی زمزم لاتے ہیں، کھجور لاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تبرک، یعنی وہ بھی برکت ہی سے. تو برکت کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں. برکت، مبارک، یہ لفظ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. نماز میں بھی دیکھ لیجیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی نوازشیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں. درود پڑھتے ہیں تو جب بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. ایک حدیث میں وعلی آل ابراہیم بھی ہے. وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بھی ہے، علی ابراہیم بھی ہے، انک حمید مجید. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں نماز میں بھی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک مرتبہ آپ نے سلام پھیرا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث میں ایسا آیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10. اور ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20. اور ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ 10 20 30 کیا ہے؟ کہا وہ السلام علیکم بولے ان کو 10 ثواب ملا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے تو 20 ثواب ملا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے تو ان کو 30 ثواب ملا. تو اس لیے برکت برکت یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں. مانگنے والا بھی کہتا بھائی اللہ برکت دے, کچھ دے دو نا بھائی, ایسا مانگنے والا بھی کہتا ہے. برکت 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 بہت استعمال کرتے ہیں. پرانے زمانے کے لوگ یہاں تمل ناڈو میں کہتا اللہ حیاتی میں برکت دے, یعنی زندگی میں برکت دے. پرانے لوگ اب بھی کہتے ہیں حیاتی میں برکت دے, یعنی زندگی میں برکت دے. تو برکت کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ, اور اتنا پیارا لفظ ہے کہ استعمال کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بھی میں نے کہا کہ ابھی ایک آیت ہم نے پڑھی, اللہ نے کہا برکتیں نازل کریں گے اگر بستی والے ٹھیک ہو جائیں گے, شریعت کے مطابق عمل کریں گے. اللہ نے یہ بھی فرمایا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی مائع مبارک نازل کیا اور صاف زمین کو لہلاتی ہوئی بنا دیا. زیتون کا پھل, زیتون کا تیل من شجرۃ مبارکۃ کہا قرآن مجید نے, برکت والا. یہ زیتون کا جو درخت اور پھل اور تیل ہے بہت برکت والا ہے. ایسا دعا دیتے ہوئے بھی ہر آدمی کہتا ہے اللہ آپ کے مال میں بھی اولاد میں بھی برکت دے. کتنا استعمال کرتے ہیں برکت کا لفظ, کتنا پیارا لفظ ہے یہ, کتنا اچھا لفظ ہے. تو اس کا معنی تو آپ سمجھ گئے کہ صاحب اس کا معنی یہ ہے جو بھی نیکی اور اچھائی تمہارے پاس ہے اللہ اس کو اور بڑھائے, اور اللہ اس کو اور بڑھائے, اللہ اس کو اور بڑھائے. ایک دلہا کو دعا دیتے ہیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہارے میں بھی تمہاری بیوی میں برکت دے کر تم کو اچھا رکھے, ملا کر رکھے. تو برکت کا لفظ حدیث میں بہت استعمال ہوا ہے. تو برکت کا معنی تو آپ سمجھ گئے کہ سب برکت کس کو بولتے ہیں, ہر نیکی اچھائی میں زیادہ ہونا. ہم ایسے بھی کہتے ہیں ان کی کمائی میں بہت برکت ہے بھائی, ان کے کمائی میں بہت برکت ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی تھوڑا کماتے لیکن کھانے پینے رہنے اچھا ہے ان کو. بعض لوگ بہت کماتے لیکن کمائی بس نہیں آتی تو بولتے ہم کیا ہیں ان کی کمائی میں برکت نہیں بھائی. کتنا کماتے کچھ بھی نہیں, فقیراں کے جیسے ہی رہتے ہیں, کھانے تکلیف پینے تکلیف. تو برکت کا لفظ کتنا استعمال کرتے ہیں ہم, رات دن استعمال کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعا دیتے ہو تو برکت کی دعا دیتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے تھے, 9 سال کے بچے تھے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کی امی ام سلیم اس بچے کو لے کر آئیں اور کہا کہ اللہ کے پیارے رسول یہ بچے کو میں آپ کی خدمت کے واسطے رکھ دیتی ہوں, اس کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کی اولاد کی برکت کی دعا کی. وہ اپنی زندگی میں بیٹے بیٹی نواسے پوتے سب کتنے دیکھے, 300 کے قریب دیکھ لیے. اللہ اتنی برکت دیا ان کے اولاد میں. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برکت کی دعا دے دی ماشاءاللہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. اب ہم دیکھیں سب حدیثیں کتنی ہیں, اب تو اچھی طرح آپ سمجھ گئے برکت کس کو کہتے ہیں یا برکت کس کو کہتے ہیں. ہر اچھائی میں برکت یعنی بڑھوتری, گھر میں برکت, کمائی میں برکت, بیپار میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت, نیکی کے کام میں برکت, عبادت میں برکت. سب برکت کا لفظ سب کے ساتھ ہے. ہر اچھے کام میں اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی دعا, یہ بہت پیاری دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عروہ بارقی صحابی تھے, ان کو پیسہ دے کر بھیجے جاؤ جی ایک بکری خرید کے لے آؤ جی. گئے بکری خرید کے لے آئے. کیسا کیے؟
وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دیے تھے وہ روپے میں 2 بکری خریدے، وہ ایک نہیں 2 خریدے، لے کر آئے تھے. ایک آدمی کو بہت پسند آ کہ بھئی یہ بکری بیچتے کیا بھائی؟ ہاں بھائی، 1 بکری 1 روپے کی، 1 بکری بیچ دیے. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری بھی لے کر آ گئے، 1 روپیہ بھی. کیا جی؟ دیکھیے اللہ کے رسول، میں گیا 1 روپے میں 2 بکری ملی، لے کر آیا. ایک آدمی پوچھا، ان کو 1 روپے میں بکری بیچ دیا، وہ 1 روپیہ بھی بکری بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ارے ماشاء اللہ تمہارے بیپار میں برکت ہو جی. کہتے کچرا خریدے تو بھی بہت برکت ہوتی تھی، کوئی بھی چیز خریدے مالدار بن جاتے تھے. دیکھیے برکت کی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب دلہا ملتا اللہ کے پیارے رسول کے پاس آتا تو دعا کیا دیتے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی تمہارے واسطے بھی برکت کی زندگی عطا کرے، یعنی تمہاری محبت میں برکت، تمہارے اولاد میں برکت، تمہاری کمائی میں برکت، تمہارے خاندان میں برکت. کتنی پیاری دعا ہے. یہ دعا نہیں دیتے، بہت سارے لوگ دوسری دعائیں پڑھتے تھے. پیارے نبی جو دعا دیتے بالکل اس کے مطابق دعا دیتے. کوئی مرا ہوا ہے وہاں جا کر خوشی کے ترانے گائیں گے تو غصہ آئے گا، کوئی خوشی میں وہاں جا کر غم کی باتیں کرے تو غصہ آئے گا نا. پیارے نبی کریکٹ جو موقع ہو تو ویسی دعا دیا کرتے تھے. میں اسی لیے حدیثیں سنا رہا ہوں کہ دیکھیے برکت کتنے لفظ قرآن میں حدیث میں آیا ہے. قرآن میں تو مختصر آیا ہے، حدیث میں بہت جگہ آیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کپڑے میں عطر لگا ہوا تھا، پیلا عطر لگاتے تھے اس زمانے میں. کیا علامت؟ ان کی شادی ہو گئی بھائی، نوشا ہیں بولتے نا ہم لوگ ویسے. دیکھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی کیا قصہ؟ کہ اللہ کے رسول میں شادی کر لیا. اچھا شادی کر لیے اور صاحب سونا مہر میں دیا. اولی مولو بشد بارک اللہ فیک، ولیمہ کرو جی، 1 بکری کاٹو. مالدار آدمی تھے نا، اللہ برکت دے. عبد الرحمن بن عوف اتنی برکت ہوئی کہتے میں مٹی بھی خریدتا تو سونے کے مال کو بکتی تھی وہ مٹی. پیارے نبی جس کو برکت کی دعا دیں گے کیسے ہوگا بھائی وہ؟ اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے برکت کی دعا دی کی. اچھا اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے وقت جو پلیٹ ہے یا خواب ہے یا سینی ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی برکت بیچ میں نازل ہوتی، اس لیے پلیٹ میں بیچ سے نہیں نکالنا. ہانڈی ہو، لگن ہو، بگونا ہو، خواب ہو، کھانا اٹھاتے کنارے سے اٹھانا، بیچ میں اللہ کی برکت نازل ہوتی جاتی، کھانے میں بڑھوتری ہوتی. دیکھیے اگر ہم کو بھی گھر میں برکت چاہیے تو بیچ سے کھانا نہیں نکلنا، کنارے سب سے، بیچ کا کھانا آخر میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول کے حکم پر مہمانوں کو لے گئے. وہ لمبا قصہ ہے، مختصر یہ ہے کہ سب مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر حضرت ابو بکر کھائے. حضرت ابو بکر صدیق اور 4-5 مہمان تھے، سب کھائے. کھانے کے بعد وہ جو کھانا تھا ویسے ہی ہے، وہ یعنی 5 آدمی کھائے لیکن کھانا ویسی. حضرت ابو بکر وہ خواب اٹھا کے لے گئے بیوی کے پاس. بولے یا بنت فراس، بیگم یہ دیکھو تمہیں کتنا کھانا دیا، ہم 5 آدمی بھی کھا لیے، یہ اتنا ہی معلوم ہوتا نا؟ نہیں زیادہ معلوم ہوتا، میں جتنا نکال کر دی خواب میں اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا ایسا ہے کیا؟ یہ کپڑا چھپا کر اس کو رکھو، فجر کی نماز کو میں اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاتا ہوں. جا کے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول میں بھی کھایا، مہمان بھی کھائے، پھر یہ کھانا ویسے بلکہ میری بیوی کہتے ذرا زیادہ ہے. 40 آدمی تھے، سب کھائے وہ کھانا. دیکھیے برکت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، تو بیچ سے مت کھاؤ بولے. یہ سب حدیث میں پڑھ کر سناتے ہیں کہ آپ کو تاکہ معلوم ہو کہ حدیث میں کیا کیا بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تورات میں پڑھا ہے
اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی پہلے تو عیسائی ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے. میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اگر کھانے سے پہلے وضو کر لیا جائے، ہاتھ وغیرہ دھو کر کھایا جائے تو برکت نازل ہوتی ہے. صحیح ہے کیا اللہ کے رسول؟ کہا ہاں جی، پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا برکت ہی برکت ہے. ایسے بھی فرمائے، اگرچہ کہ اس حدیث پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، بہت پرفیکٹ حدیث نہیں ہے، یعنی کہ سند کے اعتبار سے، لیکن بہرحال ہر آدمی ہاتھ دھو کے ہی کھانا کھاتا ہے. ہم ثنا پڑھتے ہیں، دیکھیں نماز شروع کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اللہ تیرا نام بڑی برکت کا ہے. اللہم باعث بینی بھی ایک ثنا ہے. اللہ یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ بھی ہے. شروع کیے ہم لوگ کہاں؟ تبارک اسمک. اللہ تیرے نام میں کتنی برکت ہے. اللہ تیرا نام لے کر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ کام پورا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. تیرا نام یا اللہ بہت برکت والا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا. اسی طرح ہم نے دیکھا تحیات پڑھتے ہیں تو بھی کہتے ہیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ تیری تعریف کتنی کروں پھر بھی اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت ہو تیری تعریف میں. یعنی میں کتنی بھی کروں تو تیری تعریف پوری نہیں ہو سکتی. اللہ یہ بھی دعا دیکھیے، نماز میں ہم اللہ کی تعریف کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ تو ہم نے بتا دیا کہ صاحب السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نماز کے بعد اے اللہ تو بہت برکت والا ہے. اللہ تو سلامتی دیتا ہے، سلامتی تیرے پاس ہی آتا ہے. یا اللہ کتنا برکت والا ہے. یا اللہ تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی دیکھیے حدیث میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا استعمال ہم بہت کرتے ہیں. دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں اللہم بارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت. اللہ تو مجھے کیا کیا اچھی نعمتیں دیا ہے نا، اور زیادہ دے، اور برکت دے، اور برکت دے. مال میں برکت، اولاد میں برکت، بیپار میں برکت، گھر میں برکت. دعائے قنوت میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت. اسی طرح استخارہ کرتے. استخارے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ایک کام شروع کرنا چاہتے ہیں، سمجھ میں آتا نہیں یہ بیپار ہمارا واسطے اچھا رہے گا کیا، نہیں نقصان ہوگا کیا، فلاں جگہ لڑکی دیکھنا ہے وہ ہماری گھر کی بہو اچھی رہے گی کیا، فلاں لڑکا دیکھنا ہے وہ ہمارے گھر کا اچھا داماد رہے گا کیا، سمجھ میں آتا نہیں. اللہ کے حوالے کریں گے. چلو دعا پڑھ کے سوئیں گے. 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا پڑھ کے سوتے ہیں. اور دعا کے اندر دعا کرتے کرتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. اے اللہ تو ہی غیب کو جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں. یہ کام، یہ شادی، یہ دامادی، یہ بہو کا رشتہ اللہ اگر اچھا ہے اللہ آسان کر دے، اللہ اس میں برکت دے. اللہ وہ استخارے کی دعا میں بھی کیا کہتے ہیں؟ برکت دے اس رشتے میں، اس بیپار میں برکت دے، یہ جو زمین خرید رہا ہوں اس میں برکت دے، یہ جو کاروبار شروع کر رہا اس میں برکت دے. اس کو بولتے ہیں دعا استخارہ. اس کے اندر بھی برکت ہی دعا کی جاتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بار بار حج کرو، عمرہ کرو. جی بار بار کرو. حج تو سال میں ایک بار ہی کر سکتے، عمرہ بار بار کر سکتے، ہر مہینے جا سکتے نا. عمرے کا تو ٹائم نہیں، حج کا تو ٹائم ہے. کیا فائدہ ہوگا بار بار حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے؟ کہا محتاجی فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں عبادت بھی قبول ہوئی اور دنیا میں محتاجی بھی دور ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ بھی دور ہو جاتا ہے. یہ بھی برکت ہی تو ہے، حج اور عمرے کی برکت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی آدمی کھانا کھائے تو آخر میں انگلی چاٹ لے، برتن بھی صاف کر لے، انگلی بھی چاٹ لے. فرماتے کیا اذا اکل احدکم فلیلحق اصابعہ،
کیا فائدہ انگلی چاٹنے سے؟ کہاں کہ کوئی بھی ایک چیز ہوگی، دانا ہوگا کھانے کا، دال کچھ بھی ہوگی، اللہ اس میں برکت رکھا ہوگا. اب برکت سے کیا ہوگا؟ ہم جو کھانا کھائے وہ پیٹ میں درد آ سکتا تھا، یہ ایک دانہ پاؤ دانہ یہ برکت والا ہو جا کے سب کو ٹھیک کر دیتا. ہم کو طاقت حاصل ہوگی، خون بنے گا، اللہ کی طرف خواہش پیدا ہوگی. اس لیے کھانا ہرگز بیکار نہیں کرنا. انگلی میں نا اس کو بھی چاٹ کر کھانا. تم کو نہیں معلوم کہ اللہ نے کس دانے میں کس حصے میں برکت رکھی ہے. دیکھیے برکت کے لیے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ کہاں چاٹتے ہیں؟ برتن میں بھی رہتا، کھانے بھی رہتا، گھروں میں برکت ہی نہیں ہے، برکت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے. یہ برکت کس کو ملے گی وہ سب میں سنا رہا ہوں کہ برکت کس کو ملے گی، یہ برکت کس کو حاصل ہوگی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت اچھی طرح پلیٹ کو صاف کر کے کھاتے ہیں. تمل ناڈو یہ ولوپورم سے لے کر وہ کنیا کماری تک تمل والوں کا ایک عجیب قصہ ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں پوچھ کر کھائے برتن تو پوری برکت پوچھ لگ چلے جاتی، اس لیے ذرا چھوڑ ڈالا، وہ لے جا کر پھینکتے. بیوقوف لوگ ہیں، حدیث معلوم نہیں، قرآن نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. ایسے ہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسی برکت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو یہ گھڑے میں تھوڑا جو تھا. گیہوں کی طرح جو بھی ہوتا ہے نا، عرب کے لوگوں کو گیہوں نہیں ملتا تھا، جو ملتا تھا. جو کی روٹی کھاتے تھے، کہیں کہیں گیہوں مل جاتا تھا. وہ گھڑے میں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روز اس کو نکالتی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا اللہ کتنے دن سے میں نکال رہی ہوں، یہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. تو کیا پورا نکال کے ناپ کے ڈالی، 2.5 لیٹر ہے، وہ 2 دن میں ختم ہو گیا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. اس لیے کچھ بھی کھانا کی چیز ہو، کچھ بھی اللہ پر بھروسہ رہنا ہے، انشاءاللہ سب کافی ہو جائے گا. پیارے نبی کیا فرماتے ہیں 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے، 3 آدمی کا کھانا ہے تو 4-5 کے لیے کافی ہوتا ہے. جب ہمارے دل میں بات ہوگی اللہ برکت نازل ہوگی انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں. آؤ کھاؤ. بس آتا نہیں آتا وہ بس نہیں آتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی لڑائی کے موقع پر کھودتے تھے گڑھا. آپ بھی صحابہ بھی کھودتے تھے. دشمنوں اندر نہیں آنا، بڑا گڑھا کھود دیے مدینے کا طرف، دشمن آ سکتے نہیں اندر. اس زمانے میں کون سا ہوائی جہاز بھائی، کچھ نہیں تھا نا، تو ایسا تھا. تو ایک صحابی اللہ کے پیارے رسول کو دیکھ کے، ابو طلحہ کو، اللہ کے پیارے رسول کا چہرہ بجھا ہوا ہے، بھوک معلوم ہوتی ہے. فوراً گھر کر آ کر بولے گھر میں بیوی سے، بیگم اللہ کے پیارے رسول کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بھوک ہے. اللہ کی بیگم کچھ تو بھی گھر میں ہے کیا، دیکھو نا. اللہ کے رسول کو بلا کر لائیں گے. انہوں نے بولے ٹھیک، بکری کا بچہ ہے کاٹ دیں گے اسے، اور گھر میں تھوڑا جو ہے میں آٹا بنا کر ابھی روٹی بناتی ہوں، تم تب تک وہ بکری صاف کرو. تو دونوں تیار ہو کے بکری کا بچے کا گوشت، اور وہ اتنا سمجھیے کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول کے لیے 2-3 روٹی کچھ بھی بن گئی. ایسا روٹی بنائی نہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول کو بلا کر لاؤ، تب سالن نکالیں گے، تب روٹی گرم گرم کھلائیں گے. دیکھو جا کر صرف اللہ کے رسول کو بولنا، کسی کو نہیں بولنا ہے تھوڑا آٹا تھوڑا گوشت ہے، ہاں ٹھیک. جا کر حضرت ابو طلحہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بولے اللہ کے پیارے رسول آپ آ کر ہمارے گھر میں روٹی کھا لیجئے. آہستہ بولے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب صحابہ کو بولے بھائی ابو طلحہ کے گھر میں سب کو دعوت ہے بھائی. اب یہ پریشان ہو گئی، یا اللہ تھوڑا آٹا، ایک بکری کے بچے کا گوشت، یہ کیا ہوگا. جلدی گھر کو آئے. بیگم آپ جیسا بولے ویسا ہی میں اللہ کے پیارے رسول کو بولا. اللہ کے پیارے رسول سب کو بلا دے. میں بولی نا آہستہ بولو کان میں، میں کان میں ہی بولا، آہستہ ہی بولا، مگر اللہ کے پیارے رسول سب کو بول دیے نا. جب بولے اللہ کے پیارے رسول تو اللہ کے پیارے رسول کو معلوم. آتے ہی بولے وہاں سے ادھر سے 2-3 عورتوں کو بلا لو، روٹی بیلنے والوں کو، پکانے والوں کو، اور وہ گوشت کا سالن میرے سامنے رکھو ہانڈی. اللہ کے پیارے رسول آٹا اٹھا کر دیتے. روٹیاں پکتے جاتی، کھاتے جاتے، روٹیاں پکتے جاتی، لوگ کھاتے، 10 آتے 10 جاتے، 10 آتے 10 جاتے. کھاتے
کتنے سو آدمی کھا لیے. ایک آدمی کا آٹا اور بکری کے بچے کا گوشت, کتنی برکت ہوگی. دیکھیے برکت پر یقین ہونا چاہیے ہم کو. اللہ کی رحمت برکت نازل ہوتی ہے, ایسا ہم کو ہونا چاہیے. دیکھیے برکت میں کیا کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اسی لیے پیارے رسول فرماتے ہیں جب کوئی لقمہ گر جائے, کبھی کھاتے کے وقت ہو جاتا ہے نا, کبھی روٹی گر گئی تو لوگ اس کو نیچے گر گا فلاں, ایسے نہیں, کچھ بھی ہے تو اسے نکال کے دور کر دو اور اس کا کھا لو. اللہ اسی میں برکت رکھا ہوگا. بیماری جائے گی, خون بنے گا, پیٹ اچھا ہوگا, سب برکت ہے نا. اس طرح ہم کو خیال کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب برکت کیسے کیسے حاصل ہوتی ہے. یہ تو ہم نے چند باتیں آپ کو بتائیں. اب اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ برکت کیسے کیسے دیتا ہے. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے گا. جو اللہ پر توکل کرے گا, بھروسہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو برکت کی نعمتوں سے نوازے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو جی, اگر تم کو کوئی تکلیف آئی, کچھ پریشانی آئی, لوگوں سے مانگنے سے پہلے اللہ سے مانگو. اپنی ضرورتیں جا کر یجمان پریشانی ہے, بچے کی فیس بھرنا ہے, فلاں ہے, پہلے اللہ سے مانگو. جب تم اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا انتظام کرے گا, کسی کے ذریعے کرے گا, کچھ بھی کرے گا. تو لہٰذا جو آدمی ہر ضرورت لے جا کو لوگوں سے کہتا ہے, پوچھتے رہتا ہے, مانگتے رہتا ہے, اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اس کے مال میں, اولاد میں, کمائی میں, گھر میں برکت ہوتی ہے. پھر وہ مانگنے کا سوال ہی نہیں رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت اگر آ گئی گھر میں تو پھر کس کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو صدقہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے پیسہ کم ہو جاتا, برکت ختم. نہیں, برکت آتی ہے. کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو دے, اللہ تجھے دے گا. تو خرچ کر, اللہ تجھ کو دے گا, تجھ پر خرچ کرے گا. تو صدقہ خیرات کرنے میں بھی الحمدللہ برکت حاصل ہوتی ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کمائی کے اندر حرام مال آ جائے گا برکت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے کمائی کو حرام سے بچانا چاہیے, ہر طرح کے حرام سے, شبے سے بچانا چاہیے. ڈاؤٹ بھی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے ہم اس کا بدلہ دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے, حرام مال صدقے کو دور, برکت کو دور کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال حلال کو کھا جاتا ہے. اب 100 روپے کو 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکالنا, 100 روپے تو نہیں نکالتا, وہ سمجھیے کہ صاحب 600 گرام چاندی کے برابر پیسہ رہا تو تب زکوٰۃ, اس سے کم رہا تو نہیں ہے. مثال دیتے ہیں 100 روپے کو 2.5 روپیہ زکوٰۃ نکالنا. اب 90 پر 7.5 ایک طرف ہے, 2.5 ایک طرف ہے. یہ 2.5 روپیہ نہیں نکالا تو یہ 90 پر 7.5 روپے برباد ہو جاتے. بیماری آئیں گی, مصیبت آئیں گی, صاحب کوئی اور آفت آ جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا, چور چرا کے لے جائے گا. حرام مال ہمیشہ حلال مال کو برباد کر دیتا ہے. لہذا کمائی کے اندر اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. شکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے. اللہ نے فرمایا فَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ نے کہا شکر کرنے والوں کو ہم دنیا میں ہی برکت دے دیتے ہیں. جو بھی ملا اللہ کا شکر ادا کیے, الحمدللہ. اللہ کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے. کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ,
اللہ میں طاقت کیا، میری قوت کیا، تو میری مہربانی، تیری مہربانی سے مجھے کھلایا، اللہ اس روزی میں برکت دے گا، دوپہر میں کھائے تو رات میں دے گا، رات کا کھائے تو صبح کا انتظام کرے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیے، اس سے برکت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ فرض نماز ہمیشہ پڑھتے رہو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ دیکھو تم بھی نماز پڑھو، تمہارے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، بیوی بھی پڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکتیں نازل کرتے ہیں۔ تم نماز پڑھنے والے کو برکت ملتی ہے میرے بھائی، اس کا بھی خیال کریں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے بولتا، اللہ میں نے میری قوم کے لوگوں سے کہا تمہیں اللہ سے گناہ کی معافی چاہو جی، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا ہے، آسمان سے مسلسل پانی برسائے گا اور تم کو مال اولاد میں برکت دے گا، تمہارے لیے باغ سنوارے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ استغفار کرنے سے بھی زندگی میں برکت، مال میں برکت، گھر میں برکت، تجارت میں برکت، اولاد میں برکت۔ کیا کیا؟ برکت کی دعا کیا، مغفرت کی دعا، معافی کی دعا کیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے، آ کر بولے حضرت بہت پریشانی حضرت، کماتا ہوں بس آتا نہیں، کتنا کماتا بس آتا نہیں، کیا تو دعا بولیے نا، اللہ سے توبہ استغفار کرو جی۔ چلے گئے۔ دوسرے آدمی آئے، بولے حضرت بچہ ہی ہوتا نہیں حضرت، ہوا تو مر جاتا، دعا سکھائیے نا، توبہ استغفار کرو۔ ان کو بھی بولے، ان کو بھی بولے، چلے گئے۔ ایک تیسرا آدمی آیا، بولا حضرت بارش ہی نہیں بستی میں، سوکھا پڑ رہا ہے، تکلیف ہے، کیا تو دعا سنجائے، توبہ استغفار کرو جی۔ کیا تین آدمی کو ہی جواب دیا۔ چوتھا آدمی آیا، حضرت باغ میں پہلے اچھے پھلا سب ہوتے تھے، اب کیا بھی ہوتا نہیں، بہت کم پھلا ہوتے، جاڑا سب سوکھ لگ جاتے، کیا تھی دعا بولو نا، توبہ استغفار کرو۔ چار آدمی کو وہی بولے۔ ان کے شاگرد پوچھا حضرت، انہیں بچہ نہیں بولا توبہ استغفار کرو بولے، کمائی میں برکت نہیں توبہ استغفار کرو بولے، باغ سب سوکھ رہے ہیں توبہ استغفار کرو بولے، بارش نہیں ہوتی توبہ استغفار۔ کیا سب کے واسطے یہ کیا؟ ارے سورہ نوح پڑھے نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت علی کیا بولے؟ توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ توبہ استغفار کا ایک فائدہ کیا؟ بارش ہوتی، اور دوسرا فائدہ کیا بولے؟ تمہارے بچے ہوں گے، اور تیسرا کیا بولے؟ تمہارے اولاد ہوں گے۔ چوتھا کیا بولے؟ کہ سب اللہ تعالیٰ نہریں بہائے گا۔ پانچواں کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے باغوں کو سنوارے گا۔ دیکھو توبہ استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی، بارش ہوتی صاحب، اس لیے ہمیشہ توبہ استغفار۔ کیا مطلب توبہ استغفار کا؟ جو بھی گناہ کیا اللہ سے رو کر معافی چاہ لینا، اللہ میں غلطی کر دیا، اللہ میں فلاں کو گالی دے دیا، اللہ میں فلاں کو مار دیا، فلاں کیا، جو بھی غلطی کیے اللہ سے معافی چاہنا۔ اگر اللہ کے حق میں کیے ہیں، نماز چھوڑے ہیں، صاحب سمجھیے کہ صاحب روزہ نہیں رکھے ہیں، یا صاحب ٹی وی وغیرہ اس میں بے حیائی کے منظر وغیرہ دیکھے ہیں، ایسا کچھ بھی ہے تو اللہ سے۔ اور اگر کسی سے قرض لے کر نہیں، قرض بھی لیا نہیں، کچھ بھی نہیں، توبہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے جا کر قرض واپس کرنا۔ قرض دینے کی حیثیت نہیں ہے، بھائی میں قرض لیا، دینے کی حیثیت نہیں، بھائی معاف کر دے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ توبہ استغفار کا مطلب یہ کہ اللہ کے حق میں غلطی کرے تو اللہ سے معافی، لوگوں کے واسطے دھوکہ دیے، کسی کو فلاں کیے، ستائے، مارے، گالی دیے، اس سے معافی چاہے۔ روزی میں بہت برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، سکون اور اطمینان، پیس آف مائنڈ جس کو بولتے ہیں نا، وہ سب توبہ استغفار سے ملتا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ کہنا چاہیے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جی عید کا دن ہو تو گھر کی سب عورتوں کو بھی عیدگاہ کو بلا کر لے آؤ، جوان بچی رہندے، بوڑھی رہندے، سب کو لاؤ جی،
جو اللہ برکت نازل کرتا ہے عید کے دن، وہ سب برکت ان عورتوں کو بھی ملے گی. دیکھیے تو عید کے دن یہ خاص برکت اللہ نازل فرماتے ہیں. یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جو جلدی سے جلدی عید کو آنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا نہانا دھونا، دھوبی کے پاس سے کپڑا نہیں ملے، حجام کے پاس سے بیٹھے ہوئے شیونگ کرنا، ایسے کرنے والوں کو کیا برکت ملے گی؟ لہٰذا ان سب باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ سے بارش مانگو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لائے. پینے بہت تکلیف تھی، پانی نہیں، ایک آدمی کے پاس تھوڑا پانی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتے ہی اللہ سے دعا کر کے ہاتھ رکھ لیا، وہ پانی ابلنے لگا. آؤ بھائی جتنے لوگوں کے پاس برتن ہے سب لاؤ، برتن بھر لو، پی لو، نہا لو. سب لوگ نہا لیے، دھو لیے، پی لیے. ایک گلاس پانی میں اللہ نے کتنی برکت دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اونچے معیار پر. ہمارے اندر بھی برکت ہوتی میرے بھائیوں، ہمارے اندر بھی برکت ہوتی ہے. گھروں میں کبھی ایسا ہوتا ہے گھر والوں کو کھانا پکائے، 3-4 مہمان آ گئے، الحمدللہ گھر والے بھی کھا لیتے، مہمان بھی کھا لیتے. یہ برکت سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن کسے؟ اس آدمی کو جو کہ اللہ پر بھروسہ رکھے. تو دیکھا ہم نے کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی ابل رہا تھا اور ہم کھانا کھاتے تھے تو کھانا بھی گویا سبحان اللہ ایسا پڑھتا ہوا ہم کو معلوم ہوا. تو اللہ کا نام لینے میں کتنی برکتیں ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب اس کا خیال کریں. برکت، پانی کو، بارش کو بھی برکت بولتے. اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، تو بارش کو بھی برکت بولتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمائے اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل کرتا ہے، یعنی بارش بھیجتا ہے. تو سوچنے والے 2 طرح کے ہیں. ایک آدمی بولا ہے اللہ کی مہربانی سے بارش ہوئی بھائی، ہاں یہ اس کا یقین اللہ پر ہے. دوسرا آدمی کیا بولتے ہیں، دیکھے کہ ابھی کل مغرب کو میں بولیا نہیں تارا نکل گا بارش ہوتی گھر کو، وہ کل تارا نکلے نا آج بارش ہوگی. تو اس کا ایمان تو تارے کو اوپر ہے، تو اس کو کیا برکت ہوگی؟ لہٰذا کوئی بھی اچھی بات ہو، اللہ تیری مہربانی سے مجھے ملا، اللہ تیری برکت سے یہ مجھے ملا. ہر اچھی چیز کو اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو جو قرآن مجید میں 2 سورتیں ہیں، بڑی بڑی سورتیں، روشن سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ پڑھتے رہو جی، اللہ خوب برکت دے گا. اب دونوں ملا کر 4 جز ہوتے. پڑھو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. بعض لوگ تو پیپر لے کے 2-2 گھنٹہ پڑھتے، نیوز پیپر 2.5 روپے کو خرید لیے 2-3 گھنٹہ پڑھتے. پھر قرآن پڑھو نا، ضروری بات 2-4 دیکھ لیے ہو گیا. پڑھو، اس کا پڑھنا خیر و برکت ہے، چھوڑنا حسرت، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا. تو برکت کے واسطے سورہ بقرہ بھی جو پڑھتے ہیں جو لوگ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ مدینے کا کوئی بھی پھل، مدینے میں کھجور، انگور، انار، یہ سب ہوتے تھے، تو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار جو بھی باغ سے توڑتے لا کر اللہ کے پیارے رسول کو دیتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہ مدینے کے پھلوں میں برکت دے، مدینے کے لیٹر میں برکت دے، مدینے کے کلو میں برکت دے. اس زمانہ میں سا اور مد بولتے تھے، ناپنے تولنے کی چیز کو سا بھی مد بھی اب بولتے تھے، کیل بولتے تھے. تو سب کے واسطے دعا کرتے. دعا کرنے کے بعد پوچھتے کون سے سب سے چھوٹا بچہ ادھر بیٹا، اس کو دیتے، کھاؤ بیٹا. وہ برکت کتنی ہوتی تھی، اللہ اکبر، بے حساب کھجور، بے حساب پھل، اللہ اکبر. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ مصر میں ککڑی، اس کو کنکڑی بولتے ہیں نا، کھیرا سمجھو، کھیرا، ایک موٹے آدمی کے ران کے برابر ایک کھیرا ہوا، اللہ اکبر.
ہمارے ہاں تو سمجھے کہ 300-400 گرام کا ایک کیڑا ہوتا ہے، ایک موٹے انسان کے ران کے برابر ایک ککڑی. کیوں؟ زکوٰۃ دیتے تھے زمین کی برابر. اللہ اتنی برکت دیتا تھا، اتنی برکت دیتا تھا. جب آخری زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو زمین سے اگنے والی چیزوں میں اللہ کتنی برکت دے گا معلوم؟ یہ گائے کا اونٹنی کا دودھ نکالے تو 40 آدمی پئیں گے. برکت. سب لوگ نیک اچھے اللہ کو یاد کرنے والے. اللہ نے کہا نا کہ اگر بستی والے ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزاریں گے ہم آسمان سے زمین سے برکتیں نازل کریں گے. تو ویسا پھر قیامت کے قریب بھی ہوگا. یہ ایک انار سارے دانے نکال کر اس کا چھلکا ہے نا 40 آدمی اس کے اندر بیٹھیں گے. کتنا بڑا انار ہوگا. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا. یہ ککڑی والا مصر میں اتنی بڑی بڑی ککڑی ہوئی. کیا بھی اس کے اندر وہ سب کھاد وغیرہ نہیں ڈالتے تھے، فرٹیلائزر اور کچھ بھی نہیں ڈالے. زمین سے اگنے والی چیز اتنی خیر و برکت کی ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں برکت ہی برکت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ باندھنے کی جگہ نماز مت پڑھو جی، یہ اونٹ شیطان ہوتے ہیں. اللہ کے رسول بکری باندھنے کی ہاں پڑھو جی، بکری برکت جی، بکری برکت. جو لوگ بکری پالتے ہیں کیا جلدی جلدی نسل ہوتی بھائی. ایک بکری کبھی 2 بچہ ڈالتی، کبھی 3 بچہ ڈالتی، کبھی 1 بچہ ڈالتی. کتنے جلدی بکری پالنے والوں کو بہت برکت. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صاحب اونٹ پالنے سے ذرا عزت ملتی، ذرا فخر ہوتا. بکری پالے تو عاجزی بھی آتی، برکت بھی ہوتی. لہذا بہت سارے لوگ برکت کے خیال سے گھر میں بکری پالتے اور واقعی بڑی برکت ہوتی. آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ صاحب ایک بکرا جو خریدنے جاتا ہے عقیقہ کا نا 4,000 4,500 5,000. یہ سب کیا ہے 6-7 مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے بچے. دیکھیے بکری میں برکت ہے. لہذا بہت سارے لوگ گھروں میں جن کو سہولت ہے ضرور بکری پالیں بھائی. اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ صاحب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ قید ہو گئیں. بعد میں اللہ کے پیارے رسول ان کو آزاد کر کے شادی کر لیا. ان کی برکت سے ان کے کتنی قوم کے لوگ اریسٹ ہوئے تھے سب چھوڑ گئے. تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا دیکھو کتنی خیر و برکت والی عورت ہے بھائی یہ میری بیوی جویریہ. اس کی وجہ سے 100 سے زیادہ آدمی اریسٹ ہو گئے تھے نا، سب نے ان کو آزاد کر دیا. حضرت اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ سفر کو گئیں. ان کا ہار گم گیا. وہ ہار تلاش کرتے تھے نا، سب لوگ نکل کر چلے گئے، حضرت عائشہ اکیلی رہ گئی. اب نماز کا ٹائم، وضو کرنے کے واسطے پانی نہیں، سب لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی. تو حضرت اسید بن حضیر آ کر بولتے حضرت عائشہ کو ام المومنین، اے مسلمانوں کی ماں تو کتنی پیاری ہے کہ جب بھی تجھے مشکل آئی تو اللہ تیرے مشکل کو دور کیا، ہمارے واسطے ایک آسانی ایک برکت دے دی. وضو کرنے کے ہی نماز پڑھنا تھا، آج سے اللہ بولا کہ پانی نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. یہ بھی برکت، جس سے کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی برکت ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیتون کا تیل کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو جی، یہ برکت والا درخت ہے، یہ برکت والا پھل ہے. یقیناً بہت برکت والا پھل ہے، بہت ہی بہترین پھل ہے. من شجرۃ مبارکۃ، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا یہ برکت والے درخت سے زیتون پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنا ہوتا ہے زیتون، کتنا ہوتا ہے. جو بھی چیز والتین والزیتون کہا. ابھی میں پچھلے ہفتے گیا تھا حیدرآباد کو، ایک ایک پتے کو ایک ایک انجیر، ایک ایک پتے کو ایک انجیر. کتنی برکت ہے. زیتون میں بھی برکت ہے، انجیر میں بھی برکت ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ صاحب زیتون کو استعمال کرے، اگر ملتا ہے تو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو جی میں نے تم کو جنت کو لے جانے والی کیا کیا باتیں سب بتایا، جہنم سے دور کرنے والی ساری باتیں بھی بتا دیا. اب ایک بات اور سنو،
تم میں سے ہر آدمی کو کیا ملنے والا ہے دنیا میں، کتنی روزی ملنے والی ہے، کتنی زندگی ہے، اللہ سب لکھ دیا جی۔ لہذا جلدی کر کے حلال طریقے سے کمانا کو حرام طریقے سے مت کماؤ، وہ چیز ملنے والی ہی ہے، جلدی کر کے حرام کر لیتے نا، نہیں حلال استعمال۔ فرض کیجئے ایک آدمی کو ملنے والا ہے کنیکشن کسی بھی چیز کا، یا کوئی بھی چیز گورنمنٹ سے ملنے والی ہے، اب اسے جلدی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ مجھے لکھا ہے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اب یہ جلدی کر کے کیا کرتا ہے، جا کے 200-400 روپے رشوت دے کے اسے لے لیتا ہے، وہ نہیں بھی دیتا تو 2-4 دن کے بعد مل جاتا تھا۔ کیوں ویسے کرتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت رکھا ہے تو یہ گناہوں سے ہم لوگ دور رہیں گے، لہٰذا اللہ کے پاس جو کچھ روزی ہے اللہ سے دعا کر کے برکت کی اس کو حاصل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ حرام طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ برکت میں نے کہا عمر میں بھی برکت ہے، روزی میں بھی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، بھائی تم کو برکت چاہیے کیا؟ زندگی میں برکت چاہیے، روزی میں برکت چاہیے، دونوں میں برکت۔ کیا کرنا؟ رشتہ داری کو جوڑنا۔ ذرا بات ہوگی رشتہ داروں سے کٹ گئے، دشمنی کر لیے، ماموں سے، چچا سے، بہن سے، آپا سے، خالہ سے، کیا ضرورت؟ رشتہ جوڑو گے تو اللہ برکت دے گا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے، سب وہ جو بھی کماتے ہر مہینے برابر اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے، یہ میں بولتا ہوں 25-30 سال پہلے کی بات، برابر جا کر ان کو 20 روپیہ، ان کو 30 روپیہ، ان کو 50 روپیہ، ان کے رشتہ داروں میں کتنے غریب ہیں سب کی لسٹ ان کے پاس رہتی، ہر مہینے برابر۔ اللہ بہت برکت دیا۔ چمڑے کے بیپاری تھے، شولاپور میں رہتے تھے، آمبور کے رہنے والے تھے، اللہ بہت برکت دیا، پورے رشتہ داروں کو لے جا کر دیتے تھے، بلا کر نہیں دیتے، چاہ کر دیتے، ان کے گھر میں خیریت پوچھتے، فلاں کرتے، کتنے خوش ہوتے ان کے رشتہ دار، کتنی دعا دیتے۔ تو ہمارے لیے بھی برکت چاہیے نا، تو برکت چاہیے تو ایک بات کا خیال کریں، رشتے کو نہیں کاٹنا۔ رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ بیٹے کا ہوتا ہے، باپ کا ہوتا ہے، ماموں کا ہوتا ہے، چچا کا ہوتا ہے، نانی کا ہوتا ہے، دادی کا ہوتا ہے، سب رشتے ہیں، رشتہ نہیں کاٹنا۔ رشتہ نہیں کاٹنے میں طلاق بھی ہے، طلاق بھی نہیں دینا۔ نا اہل بیوی ہے، بے نمازی بیوی ہے، سرکش بیوی ہے، وہ دوسری بات ہے، مگر دوسری کوئی نمازی بیوی، اچھی بیوی ہے، اس کو طلاق دینا، فلاں کرنا، یہ بھی رشتہ کاٹنے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار اگر ہم کو ستائیں بھی، پریشان کریں، میرے گھر کو آنا نہیں، جب بھی جانا چاہیے، برکت ہم کو چاہیے نا، ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اگر برکت چاہیے نا تم کو، روزی میں، زندگی میں، دونوں برکت حاصل ہوگی، شرط کیا ہے؟ تم رشتہ جوڑو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، روز جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ 2 فرشتے بولے تھے، ایک آدمی کے واسطے، ایک بستی، ایک محلے کے واسطے، سمجھے 2 فرشتے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا، اللہ جو بھی تیرے راستے میں خرچ کرے گا اس کے بدلے اسے بہترین دے، یعنی برکت دے۔ اللہ جو بھی آدمی مال رکھ کر خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ فرشتے دعا دیتے برکت کی ہمارے واسطے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جتنا ہو سکے خرچ کرنا چاہیے نا، جو ہو سکے خرچ کرنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں بولا، اللہ کے رسول کچھ دیجئے نا، دیے۔ پھر ذرے دن کے بعد آئے، اللہ کے رسول کیا تو ہو تو دیتے، کیا لو بھی لے جاؤ۔ پھر تیسری بار آئے، اللہ کے رسول کچھ ہو تو دے دیے۔ بولے حکیم سنو، اگر کوئی آدمی ضرورت کے لیے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت دیتا، جو دیتے الحمدللہ۔ جمع کرنے کے واسطے، ہرس کے واسطے مانگتا ہے، اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ یہ بالکل حقیقت ہے میرے بھائی، بہت سارے فقیر ایسے ہی رہتے ہیں، جمع کرنے، ہرس کے واسطے مانگتے، کھانے پینے سب ملتا، پھر بھی یہاں دوڑتے، وہاں دوڑتے، ادھر دوڑتے، ادھر دوڑتے، یہی کام رہتا رات دن، کہاں سے برکت ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو بھی چاہیے
کہ اللہ اگر ہم سکون سے دیا، اطمینان سے دیا ہے، اپنی زندگی برباد، صحت برباد نہیں کرنا چاہیے، آرام کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ رات دن بے پار، بچوں سے بات نہیں، بیوی سے بات نہیں، گھر کو آتے نہیں، کتنا گھنٹہ کام کرتے؟ 18 گھنٹہ کام کرتے۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ دیا ہے، شکر ادا کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ تو لہٰذا حکیم بن حزام سے کہا سنو جی، اگر کوئی آدمی ضرورت کے لیے نہیں، فیشن کے لیے، جمع کرنے کے لیے، ہرس کے واسطے مانگتا ہے، کبھی برکت نہیں ہوگی۔ ہاں ضرورت کے لیے مانگتا ہے، الحمدللہ تھوڑا بھی ملے گا تو اس کو برکت ملے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکیم بن حزامی کی روایت ہے کہ سب بخاری کے اندر ہے، لینے والا دینے والا، یعنی بیپار کرنے والا ایک خریدنے والا ہے، ایک بیچنے والا ہے، یہ دونوں آدمی سچ بولے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیپار میں برکت دیتا، اور اگر جھوٹ بولے تو ان کی بیپار کی برکت ختم۔ اب بیچنے والا سے جا کر ہم نے بولا بھئی یہ کوالٹی، فرسٹ کوالٹی مال ہے کیا تمہارے پاس؟ اس کے پاس رہتا سی کوالٹی، تھرڈ کوالٹی ہے بھئی، بالکل جھوٹ بول کر بیچتا، برکت نہیں ہوگی۔ جو ہے وہی بیچنا چاہیے، جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ اسی طرح دینے والا بھی جھوٹ بولتا، کیا بھئی 5 روپے بولتے، بعض دکان میں 3 روپے بھی ہے، میں ابھی جو محلے میں پوچھ لگا ریپبلکن میں، وہاں 3 روپے، انہیں جھوٹ بولا تو چیز لایا نا، وہ 1 مہینے کام آنے کے بجائے 10 دن میں ٹوٹ جائیں گی، پھوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لینے والا بھی، بیچنے والا بھی، خریدنے والا بھی، بیچنے والا بھی، دونوں جب سچی بات بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بیپار میں برکت دیتا ہے۔ اب سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں انہیں پوچھتا اور تمہیں کتنے کو لے لے آئی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، میں کتنے کو لایا اس سے مطلب نہیں بھائی، میری قیمت یہ ہے، مال یہ اچھی کوالٹی کا ہے، وہ بول سکتا، وہ بولنا ضروری نہیں، کتنے کو لائے، کتنے روپے کو لائے، وہ بولنا ضروری نہیں، اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، کریک ہے، کہیں کچھ لگا کر رکھے ہیں، وہ سب بتا دینا، دیکھیں صاحب یہ مال ایسا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی کو بیٹھا کر گئے، بیٹے کو یا کسی بھی آدمی کو، خادم کو، نوکر کو بیٹھا کر گئے نماز کے لیے کہ صاحب یہ کپڑا ہے، دیکھو کوئی بھی آدمی آئے تو بولنے دیکھو یہ بیچ میں ایک جگہ پھٹ کر ہے بھائی، قیمت اس کی اتنی ہے، بیچ میں پھٹا ہے۔ اب وہ بچہ بھول گیا بولنا، آ کر پوچھے کیا ہوا، کپڑا تو بیچ دیا، وہ بولے کیا، ذرا کپڑا پھٹا ہے کنارے بول کر، ارے بولے نہیں نا، توڑ کے جا کے اس آدمی کو تلاش کرے، تلاش کر کے لا کر واپس کیے، کیا وہی وہ غلطی سے بیچ دیا بچہ، اس کے اندر یہ عیب ہے، دیکھو اس واسطے یہ سستا ہے۔ ہاں دیکھیے اتنے ایماندار ہوتے تھے بیچنے والے، خریدنے والے، غلطی بھی ہو گئی تو فوراً جا کے اس کو ٹھیک کر لیتے تھے، ایسے نیک تاجر ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زمزم کا پانی بہت برکت کا پانی جی ہے، کھانے کا بھی کام دیتا، پینے کا بھی کام دیتا، ضرورت کا بھی کام دیتا، جس ارادے سے پیتے زمزم وہ ارادہ پورا ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری بڑے صحابی کہتے ہیں میں 18 دن مکے میں تھا، کھانا نہیں پینا نہیں، خالی زمزم 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 پیتا تھا، پیتے پیتے موٹا ہو گیا، میں اتنا صحت مند ہو گیا، حیران ہو گیا میں، زمزم کے اندر کتنی برکت ہے میرے بھائیوں، جس نیت سے پیتے اللہ وہ نیت پوری کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ علماء نیت کیے اللہ علم میں برکت دے، بہت بڑے بڑے عالم بنے بہت لوگ، تو زمزم بھی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا برکت والی چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں برکت کے تعلق سے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سب بستی والے ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزاریں گے تو برکت نازل کریں گے۔ معلوم یہ ہو کہ جس آدمی کے اندر بھی تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت سے نوازے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت سے نوازے گا۔ ایک واقعہ کہ سب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی ایک عالم صاحب مکے میں تھے، کھانے پینے بہت تکلیف، بہت پریشانی ہو گئی، بھوکے پیاسے گھر سے نکلے، کون تو بھی اللہ کا بندہ رحم کر کے کچھ روٹی دے دے گا، کچھ کھانے دے دے گا، نکلے، کوئی تو ملا نہیں، ایک تھیلی ملی رستے میں گری ہوئی،
وہ خوبصورت تھیلی تھی، وہ اٹھا کر لا کر دیکھے اس کے اندر ہیرا ہے، اور سب ایک زیور کے اندر فٹ کریں اسے. یا اللہ، ان کو ضرورت تھی سمجھے 1 روپے کی، وہ ہوگا ہیرا لاکھوں روپے کا. لیکن انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو میرے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، پتہ نہیں کس کا ہے. بہرحال صاحب وہ لا کر رکھ لیے. یا اللہ کیا کریں، کون آئے گا، کیا ہوگا، یہ تو امانت ہو گئی نا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی ادھر سے بولتے ہو اللہ کے بندے میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس کے اندر میرا زیور ہے، کسی کو ملا ہو تو اللہ کے بندے دے دے. ایسا بولتے ہوئے بلائے. کیا بھئی کیسے رنگ کی ہے تھیلی، کیسی رنگ کی ہے، زیور کیسا ہے، ہیرا کیسا، سب بتا دی. وہ ان کو دے دیے. یہ دیکھیے صاحب وہاں پہ گری تھی، میں اٹھا کے رکھا، یہ امانت. اب انہوں انعام دینا چاہے اس کے بدلے. کہا نہیں صاحب مجھے اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا، یہ تو ڈیوٹی تھی نا، کس کی چیز ہے اس سے دینا، اس کا واسطے کائی کو لیے ہو گیا. وہ آدمی لیے نہیں چلے گئے. یہ واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر. تو یہ جب دیکھے کہ صاحب یہاں بہت پریشانی ہو رہی ہے، بھائی دوسری جگہ جائیں گے نا، کسی بستی میں جا کر کچھ کمائیں گے سوچ کر نکلے. کشتی میں بیٹھے، وہ طغیان آئی، موج آئی، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سب ادھر ادھر گئے. یہ حضرت بھی ایک لکڑا پکڑ کے ایک بستی میں جا کر اترے. بستی معلوم نہیں ان کو، جھاڑ واڑ سب ہے. گئے تو اندر گئے تو باقی بستی ہے. کیا ہے، ایک چھوٹا سا کپڑا لپٹے ہوئے، سب گیا سمندر میں، سڑوڑ کے گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کسی طرح سامنے پیچھے چھپا کے پہنچے وہاں. مسجد کے پاس جا کے بیٹھ گئے. لوگوں نے دیکھا سب کوئی کپڑا لا کے دیا، کوئی کھانا لا کے دیا، کوئی فلان دے کے دیا. اس کا دیکھے تو صاحب یہ عالم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، قرآن کی صورتیں ان کو یاد ہیں. امام کے واسطے وہ لوگ ترس رہے تھے کہ صاحب مسجد کے واسطے امام چاہیے. فوراً الحمدللہ ان کو بنا لیے امام. بڑی عزت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے دیکھیے. اب صاحب نوجوان چاہیے. اب اس بستی میں ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کی ایک ہی پیاری بیٹی تھی. ان کی خواہش تھی کہ جو آدمی عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اس سے میری بیٹی کی شادی کرنا. ایسے ان کی خواہش تھی. زندگی میں کوئی نہیں ملا، انتقال بھی ہو گیا، وہ بچی ویسی ہی تھی. اب یہ صاحب آئے، رشتہ ان کو ملا. بہت نہیں صاحب آپ ہی شادی کریں گے. اس سے آپ کر لیے شادی. تو کہتے ہیں میں رات میں گیا میری بیوی کے پاس، اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو مجھے مکے میں ملا. اللہ کا ڈر ہو دل میں. دیکھیے اللہ کیسے دیتا. یہ مکے کے رہنے والے تھے اور سب پتہ نہیں کس جگہ سوار ہوئے، کشتی کہاں پھینکی، جا کے اس دلہن کے اپنی بیوی کے گلے میں دیکھو وہی ہار ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکال دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لہٰذا آپ جلدی نہ کریں روزی حاصل کرنے میں، اللہ کی برکت ضرور آئے گی. لہٰذا اس کو ہونا چاہیے. قرآن برکت والی کتاب ہے. قرآن اپنے متعلق کو کتاب مبارک انزلنا الیک وہذا کتاب مبارک انزلنا، یہ برکت ہی برکت والی کتاب ہے. جی میں نے اس سے پہلے کہا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھیں گے تو خیر و برکت حاصل ہوگی. قرآن جو بھی پڑھیں گے دلوں کی بیماری اور سب بدن کی بیماری، بھوک پیاس، فقر و فاقہ، سب قرآن پڑھنے سے دور ہوتا ہے. برکت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح رکھی ہے. شرط یہ ہے پڑھیں بھی عمل بھی کریں. تو قرآن سراپا برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلوں کی بیماری، بدن کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب جو برکت ہی برکت والی ہے ہم نے تم کو نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو حاصل کر سکیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اے حکیم بن حزام، یہ مال جو ہم دیتے ہیں تم کو یقیناً یہ بہت میٹھا، بہت اچھا، مفت میں ملتا نا، بغیر محنت کے مانگے ہوئے، لیکن دیکھو حرص سے نہیں لینا. یہ حدیث اس سے پہلے میں نے بیان کی، دوبارہ بھی اس کو بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ حرص کی وجہ سے جو بھی آدمی لوگوں سے مانگ کر لیتا ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت صخر غامدی کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اے اللہ میری امت میں جو سویرے اٹھتا ہے اس کی کمائی میں برکت دے۔ سویرے اٹھے گا تو کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا نا، نماز پڑھے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، بیپار کرے گا۔ اللہ کے پیارے رسول کی دعا ہے بیپاریوں کے لیے، جو لوگ سویرے اٹھ کے اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھ کے بیپار کو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے ان کی کمائی کے واسطے برکت کی دعا کی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، سویرے اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھوئے، چائے پیے، سب کچن نماز ہے نہ وضو ہے، ان کی زندگی میں کیا برکت ہوگی، ان کی کمائی میں کیا برکت ہوگی، اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ لہٰذا جو بھی آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں بھی برکت دے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کہاں کہاں ہم کو حاصل ہوتی ہے اور کیسے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ آدمی اگر محنت کرے گا اور کمائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کرے گا۔ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ سب آدمی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ سب برکت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ سب برکت کوئی نظر آنے والی چیز ہو، ایسا نہیں ہے۔ رحمت اور برکت یہ دونوں لفظ حدیث میں بہت ہم لوگ گفتگو میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو برکت کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ بڑوتری، زیادہ ہونا، نیکی زیادہ ہونا، یہ ہونا چاہیے۔ تو برکت کیسے نازل ہوتی ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک آدمی روزانہ 50 روپیہ کماتا ہے میرے بھائی، وہ بھی کھاتا ہے، اس کی بیوی بچے بھی کھاتے ہیں، سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ حلال کمائی، محنت کی کمائی، اللہ نے برکت دی، گھر میں بیماری نہیں، پریشانی نہیں، چوری نہیں، کچھ نہیں، سکون کی زندگی۔ دوسرا آدمی غلط راستے سے مال کماتا ہے، 500 روپیہ کماتا ہے، یہ 50 کما کے سکون کے ساتھ ہے۔ دوسرا آدمی 500 روپیہ کمایا ایک دن میں، گھر میں آیا تو معلوم ہوا کہ بچی کو صبح سے بخار ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ صاحب فلاں چیز ٹوٹ گئی ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ فلاں ہے۔ 500 روپیہ کما کر لایا، اس ریپیئر میں بھی، ڈاکٹر کو بھی، دوا کو بھی 600 روپیہ خرچ ہو۔ برکت ایسے کیا ہوتا ہے؟ اللہ مصیبتوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں سے بچا کر ہماری زندگی میں برکت دیتا ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہم ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے تو اللہ نے ہماری روزی بھی لکھ دی، عمر بھی لکھ دی۔ اب اس میں کیسے؟ وہ تو فائنل ہو گیا نا۔ ہاں، علماء نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے یہ جو فرمایا، جو آدمی کے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں بھی، اس کی عمر میں بھی برکت دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر کو 2 طرح لکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب یہ آدمی 40 سال 3 مہینے 2 دن 10 گھنٹے زندہ رہے گا، اتنا ہی رہے گا وہ۔ پھر اس کی عمر میں برکت کیسا؟ ہاں، اس کی عمر میں برکت ایسی کہ جو آدمی 10 سال میں کام کرتا وہ 1 سال میں اتنا کام کر دیتا۔ دیکھیے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا امام ابن حجر عسقلانی، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری کے نام سے دنیا کی سب سے مشہور و معروف شرح بخاری کی۔ کتنی کتابیں لکھے، وہ قلم چھیل کے لکھتے تھے، برو سے لکھتے تھے پہلے۔ اب تو بہت سارے قلم ولم آ گئے نا، پہلے روشنی میں ڈبا کر لکھتے، وہ ذرا موٹا ہو گیا تو پھر اسے چھیلتے۔ وہ برو کا برادہ وہ چھیلے نا کچرا، وہ اٹھا کے رکھتے تھے۔ اتنا ہوا کہ ان کی نہلانے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے وہی برادہ جلا کے تب بھی بچ گیا۔ اتنے بڑے عالم، ویسے بہت سارے علماء ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن حجر عسقلانی ہیں، امام ذہبی ہیں، بہت سے علماء ہیں۔ وہ کتاب جو لکھ دی اپنی زندگی میں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ڈبل عمر دے تب بھی میں اتنی کتاب پڑھ کر سمجھنا مشکل ہے۔ لکھ دیے وہ، کتنے سال میں لکھے؟ 40 سال میں لکھے، سمجھو نا۔
میں 80 سال میں پڑھ نہیں سکتا. دیکھیے برکت ایسے تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جاتا. مثلا ایک آدمی ایماندار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, اب اس کے پاس ایک سیل ہے ریپیئر کرنے کے واسطے, ہاں صاحب 10 منٹ میں ریپیئر کر دیا, سب 20 روپیہ لے لیے, 100 روپیہ لے لیے, ہو گیا حلال کمائی. تھوڑے دیر میں اللہ نے برکت دے دی اور سب سیل ریپیئر کر کے دے دیا, ہو گیا. اب جو آدمی کا غلط رہتا ہے وہی سیل 10 منٹ کے بجائے 2 گھنٹے میں ریپیئر کرتا. دونوں سیل ریپیئر کرے, ایک ہی مسٹیک تھا دونوں میں, 10 منٹ میں کر دیا, انہیں 2 گھنٹے میں کیا. تو یہ برکت. ہم جو بھی کام کرتے ہیں مختصر ٹائم میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا. ایک آدمی 10 گھنٹہ سو کر بھی آنکھیں لال ہیں, سستی ہے, جمائی لیتا ہے, اور دوسرا اللہ کا بندہ ہے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ سویا فریش رہتا ہے. یہ نیند میں برکت, نیند بھی پوری ہوئی اور آرام بھی ہو گیا. دیکھیے یہ برکت. تو برکت عمر میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے ٹائم میں بہت کام لے لیتا اس سے. اور الحمدللہ بہت سارے علماء کرام ویسی ہیں, کتنا کام کر کے گئے ہیں, کتنی کتابیں لکھ کر گئے ہیں. حیران ہو جاتے ہیں ہم لوگ دیکھ کر کے, یا اللہ کیسے لکھے ہوں گے. اس زمانے کے اندر کمپیوٹر نہیں تھا, لیپ ٹاپ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ کتاب بار بار کھولنا, بار بار بند کرنا, بار بار کھولنا, بار بار بند کرنا. لکھنے کے واسطے قلم بھی ٹھیک نہیں, کاغذ بھی نہیں ملتا تھا, لیکن کتنا لکھے کتنا لکھے کتنا لکھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب مصر کے جیل میں بند تھے, لکھنے کاغذ قلم نہیں ملا, دیواریں بھی لکھ کے پورا, وہ دیوار سے نقل کرے, کتنی کتابیں لکھ ڈالے, کتنی کتابیں بن گئی. یہ برکت. عمر میں برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 40 سال کے اندر 50 سال کے ہو جاتے ہیں, 50 کے ہو تو 60 کے ہو جاتے, ایسا نہیں. وہ صرف داؤد علیہ السلام کو ویسے ملا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور قیامت تک کتنی ان کی اولاد ہونے والی وہ سب نکال کے بتا دیا. ایسے میں بڑے میدان میں جیسے چونٹیاں ہونا ویسے پھیل گئے. یہ ایک چونٹی کی طرح جو ہے تو بہت روشن. ان کو پوچھے اللہ یہ کون ہے, اللہ کی طرف سے جواب آیا یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں. کہا اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ اتنا پیارا بیٹا, میری عمر 40 سال سے دے دے, 100 سال. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اٹھا کے ان کو دے دی. اب فرشتہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, بھائی تمہاری عمر تو پوری ہو گئی, اللہ نے حکم دیا چلیے آپ کی جان نکالنی ہے, تیار ہو جائیے. کہا نہیں ابھی تو 40 سال باقی ہے. کہا داؤد علیہ السلام کو دینے یاد, ہاں ٹھیک ٹھیک دے دیا. ویسا کسی کو عمر اللہ نے بڑھا دی داؤد علیہ السلام کی, ویسا نہیں ہو سکتا. ہمارے لوگ اکثر کیا بولتے ہیں, اللہ تمہاری عمر 1000 سال دے. نہیں دعا کرنا, یہ بد دعا. 1000 سال کا ہوا تو بیچارہ کیا ہو جائے گا, وہ نہ دیکھ سکے گا, نہ اٹھ سکے گا, نہ بول سکے گا. 100 سال کے ہو گئے تو بیکار ہو جاتے. دعا دیتے لوگ 1000 سال اللہ تمہاری عمر دے دے. نہیں بولنا, یہ بولنا کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے. وہ دعا غلط بھی نہ, 1000 سال اللہ تو لکھ دیا نا. ان کی عمر 40 سال 2 مہینہ 6 دن 4 گھنٹہ لکھ دیا, وہ بدلنے کا قصہ نہیں. تو عمر میں برکت ایسی ہوتے میرے بھائی, تھوڑے وقت میں کتنا کی کام ہو جاتا, تھوڑے وقت میں کتنا کام ہو جاتا. ایک آدمی بیٹھتا, بھائی یاد کریں گے قل یا ایھا الکافرون, 1 گھنٹے میں یاد کرتا. دوسرا بچہ ہے 5 منٹ میں یاد کر لیتا. تو معلوم وقت میں برکت ہوئی. کتنے بچے ہوتے ہیں کہ صاحب 2 سال میں قرآن یاد کر لیتے ہیں, 1.5 سال میں قرآن یاد کر لیتے ہیں. سب اللہ کی طرف سے برکت ملتی ہے. ان کے ماں باپ دعا کرتے, وہ دعا کرتا تو برکت ہوتی ہے. تو لہذا عمر میں برکت ایسی کہ تھوڑے ٹائم میں کام زیادہ ہو جاتا. اور روزی میں برکت تو ایسی ہے. کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, گویا روزی میں ایسا لکھا, اگر یہ بندہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے گا تو اس کو اتنی روزی ملے گی. اس کو بولتے ہیں تقدیر معلق, کنڈیشنلی, کنڈیشن کے ساتھ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کتنی روزی دے گا, رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے گا تو اتنا کھانے پینے رہنے اس کو دوں گا. اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا
تو اس کی روزی بھی محدود، تنگ رہنا بھی تنگ، اس طرح لکھ دیتا ہے۔ تو برکت میرے بھائیوں ہر طرح زندگی میں برکت ہی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اس برکت کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، لمبا واقعہ ہے، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کو آزمانا چاہا، 3 آدمی کا امتحان لینا چاہا دنیا کو معلوم کرانے کے واسطے۔ ایک صاحب تھے ان کے سر میں بال ہی نہیں، اور ایک صاحب تھے سفید بیماری والے، اور ایک صاحب تھے نابینا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجا، وہ پہلے وہ جو گنجے سر والے بال والے نہیں تھے نا، ایک بال بھی نہیں نا، ان کے پاس آئے، بولے کہ بھئی دیکھو تم کو سب سے پیاری کیا چیز ہے دنیا میں؟ میرے سر میں بال آ گئے تو میں کتنا خوبصورت رہوں گا، مجھے بال چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ کچھ اور نہیں بال چاہیے۔ اچھا بال دے دیا اللہ تعالیٰ ان کو، فرشتے نے ہاتھ رکھا سر میں بال آ گئے۔ اچھا اس کے بعد بولے ایک اونٹنی لے لو، تمہارے واسطے اونٹنی دیتا ہوں، یہ اونٹنی رکھو تم، گاب اونٹنی۔ اچھا بہت شکریہ ادا کریں۔ اب صاحب وہ اونٹنی کا بچہ ہوا، وہ جلدی جلدی بچے ہوتے جائے، اس کے بچے اس کے بچے اس کے بچے، بہت برکت ہوئی۔ فرشتے نے دعا دی، لو بھائی یہ اونٹنی رکھ لو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ ہو گیا نا ان کا قصہ۔ وہ فرشتہ انسان بن کر وہ اس آدمی کے پاس گیا، سفید بیماری تھا نا، تم کو دنیا میں سب سے پیاری کیا چیز ہے بھائی؟ میرا رنگ بدل گیا، چمڑا کا رنگ سفید گورا ہے نا، گورا بولے تو سفید بیماری، یہ جا کر معمولی چمڑا ہو گیا تو لوگ سب مجھ سے محبت کریں، کوئی بازو بیٹھتا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتا نا۔ کہ دوسرا نہیں بس یہی مجھے چاہیے، اچھی بات۔ فوراً فرشتے نے ہاتھ پھیرا، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ان کو گائے دی، گاب گائے، کہا لو بھی اللہ برکت دیں گا اس میں، رکھو اس کو، خوب بچے ہوئے خوب بچے ہوئے۔ اس کا نابینا کے پاس گئے، کہا کہ صاحب آپ کو دنیا میں سب سے کیا چیز پیاری ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ کھول دیا تو میں دنیا دیکھ لوں گا، سب کو دیکھ لوں گا، ماں کون باپ کون سب، کوئی دوسرا۔ کہا نہیں، آنکھ کی روشنی مل گئی تو بس۔ ان کو دے دیے، آنکھ ہاتھ رکھے، روشنی آ گئی، بکری دی، بچے گابن بکری، لو بھائی یہ اللہ برکت دے گا۔ کہتے ہیں چند سالوں میں اونٹنی، گائے، بکری سب کے بے حساب بچے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اب آزماتا ہے۔ وہی آدمی آئے، فرشتے نا آئے، وہ اونٹ والے کے پاس آئے، بولے اللہ کا بندہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، دور کی بستی سے آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، جانے کے واسطے گھر کو سواری نہیں ہے، ایک اونٹ دے دینا بھائی، میں اس میں بیٹھ کر گھر کو چلا جاؤں گا۔ کہا رے یہ کیا ہے؟ وہ سب نہیں چلے گا، باپ دادا کے زمانے سے کما کما کر میں جمع کیا ہوں، اور تو آ کر مانگتا ہے، روز یہ کوئی نہ کوئی آتے رہتا مانگتا ہے۔ اللہ کے بندے تو شاید کسی زمانے میں ایسا ہی تھا، کیا بھی اونٹ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تجھے دیا۔ کون بولے؟ ہمارے دادا پردادا کتنے زمانے سے ہمارے اونٹ پال رہے۔ انہوں نے بولا بھائی تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پرانی حالت میں کر دے، پورے اونٹ اونٹنے غائب، سر کے بال بھی غائب۔ دیکھیے جھوٹ بولا تو برکت ختم ہو گئی، اس کا امتحان ہو گیا۔ اب وہ گائے والے کے پاس گیا فرشتہ، جا کر بولا اللہ کا بندہ بہت پریشان ہوں، مسافر آدمی ہوں، دودھ پینے کے لیے ترس رہا ہوں، تیری ایک گائے دے دینا، میں گھر جاتے جاتے دودھ پیتے پیتے گائے چراتے ہوئے چلے جاؤں گا، گھر کو پہنچ جاؤں گا۔ کہا روز یہی معمول ہو گیا جی، بھکاری آتے رہتے، پریشان کرتے رہتے، میں اگر روز ایک ایک گائے دیتا رہا تو میرے پاس کیا بچیں گا؟ نہیں جاؤ چلو۔ کہا اللہ کے بندے تو شاید کسی زمانے میں ایسا تھا کہ تیرے پاس گائے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تجھے بہت کچھ دیا نا، اتنے گائے دیا نا، ایک دیا تو کیا کم ہو جائے؟ نہیں جی نہیں دیتا، میں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے گائے بکری گائے پالتے آتا ہوں، تم آ کے کہتے ہو صاحب گائے بکری، گائے نہیں تھے میرے پاس۔ کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پرانی حالت میں کر دے،
پورے گائے غائب، پورے بیل غائب، اور اس کی بیماری چمڑا پھر ویسے ہی سفید ہو گیا. جھوٹ بولا، سزا تب کا تب ملا. وہ بکری والے کے پاس گیا، حضرت بہت پریشان ہوں، غریب آدمی ہوں، ایک بکری دے دیے تو میں پال لوں گا، روزی کما لوں گا، مہربانی کر کے دے دو نا. ایک نہیں کتنے بکریوں نہ سب لے کر جاؤ. میں ایک زمانے میں نابینا تھا، غریب تھا، اللہ دیا مجھے اتنا، ایک نہیں کتنے ہونا اٹھا کر لے جاؤ. اللہ مجھے دیا تو میں دینا نہیں. تو بولا میں فرشتہ ہوں، سنو تمہارے دونوں ساتھی جھوٹ بولے، اللہ نے ان کی برکت ختم کر دی، ان کی بیماری واپس آ گئی. تم سچ بولے، اللہ تمہاری صحت بھی برقرار رکھا، آنکھ بھی، اور تمہاری بکریوں میں بھی برکت ہوگی. دیکھیے ایسا پیارے نبی نے واقعہ بھی سنایا. ایسا برکت کی کتنی چیزیں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے ہماری زندگی میں بڑی برکت ہوتی ہے. یہ جو اپنی اتنی حدیثیں میں نے پڑھ کر سنائی، آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کھانے کی پینے کی یہ سب برکت ہے کیا، دیکھنا چاہیے. لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار کے ساتھ ہیں، محبت کے ساتھ ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی نحوست کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، اور سب رشتہ داروں میں، اور سب ہر چیز میں جو نیکی کی چیز اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ سب میں برکت عطا کرے. اس کو حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی نے اور اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. برکت کی زندگی ہو، نماز روزے کی زندگی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی زندگی ہو تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو خیر و برکت کے ساتھ رکھے دنیا میں، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم کو بلا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.